میں نادم گناہ پر یا رب مجھ پہ رحمت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر اس دنیا، جس دنیا کے پیچھے آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، جس دنیا کو سنوارنے کے لیے آج ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑ رہے ہیں، جس دنیا کو سنوارنے کے لیے آج ہم اپنے دوست احباب سے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں، جس دنیا کو پانے کے لیے آج ہم اپنی ساری توانائیاں لگا رہے ہیں، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں عطا فرماتا، ایک پانی کا گھونٹ بھی کافر کو میسر نہیں ہوتا اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مچھر کی کوئی حقیقت نہیں ہمارے پاس، اور مچھر کے پر اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں یہ دنیا جس کو تم بڑی سجی ہوئی سمجھ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، اس دنیا کے مال و دولت کے لیے، اس دنیا کی چمک دمک کے لیے، اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے، اس دنیا کی لذتوں کے لیے تم تڑپ رہے ہو، آقا فرماتے ہیں یہ بھی دیکھ لو اس دنیا کا پیدا کرنے والے خالق کے پاس اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے آقا نے ہمارے سامنے واضح کر دیا، پھر بھی اس دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، پھر بھی اس دنیا کے واسطے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑیں گے، پھر بھی اس دنیا کے واسطے اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑیں گے، پھر بھی اس دنیا کے واسطے اپنی نمازوں کو قضا کریں گے، پھر بھی اس دنیا کے واسطے اپنی نمازوں کو ترک کر دیں گے۔ یہ آج ہماری زندگی کا عجیب فلسفہ بن چکا ہے، لیکن یاد رکھ لے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں، آپ کی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ تھا، آپ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ لوگوں، اللہ نے تم کو دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، اسی لیے اللہ نے تم کو دنیا دیا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے دنیا اس لیے نہیں دی کہ اسی دنیا کے بیٹے بن جاؤ، اسی دنیا پر ایمان لا لو، اسی دنیا کے ہو کر رہ جاؤ، اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے بلکہ اس لیے تم کو دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی آخرت کا توشہ تیار کر لو، قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے روشنی یہاں پر تیار کر لو، اسی لیے اللہ نے تمہیں دنیا عنایت کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اسی کے ہو کر ہو جائے، اسی کے پیچھے پڑ جائے، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد عین بنا لے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ بندہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بیج بو گے آخرت میں ویسے پھل پاؤ گے، ویسے انعامات پاؤ گے، ویسی فصل پاؤ گے جو یہاں جیسا بیج بوئے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہاں گناہ کریں گے، خطائیں کریں گے، شراب پیئیں گے، بے حیائی کریں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، اوقات کو برباد کریں گے، بے حیائی میں زندگی گزاریں گے، غفلت میں زندگی گزاریں گے، اور مرنے کے بعد سیدھے ہم جنت میں جائیں گے، سیدھے ہم جنت ہمارا ٹھکانہ رہے گا، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بڑا احمق ہے، بے وقوف ہے، جو بوتا ایک ہے، ایک چیز بوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کوئی اور چیز فصل نکل آئے، کوئی اور پھل مجھے مل جائے، جو پھل بوگے وہی پھل حاصل کرو گے۔ آپ آم کی گٹلی زمین میں بوگے، پیڑو گے،
نکلے گا آم کا درخت نکلے گا. آم کی گٹلی پیر کر اگر کوئی سوچے کہ اس سے جام نکلے، اس سے جامن نکلے، لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، احمق ہے. اگر جام چاہیے تو جام کا بیج ڈالنا پڑے گا. جامن چاہیے، جامن کی گٹلی کو زمین میں رکھنا پڑے گا. جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا. اسی لیے آقا فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے اعمال کرو گے ویسا تمہارے ساتھ معاملہ ہو.